جی السلام علیکم ناظرین، کنگرا وائسز یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ اسٹریٹ فارورڈ اور کلیئر کٹ ہے، ٹو دا پوائنٹ ہے۔ وہ ہے کینیڈا میں آپ سائلم کیسے لے سکتے ہیں، اور کینیڈا میں سائلم کے کیا پروسیس ہیں، کتنے % چانسز ہوتے ہیں، اور آپ کو کیا کیا سٹیپس لینے چاہیے، کون سے پروف آپ کو دینے پڑیں گے کینیڈا میں سائلم کے لیے، اور کینیڈا میں سائلم کی کون کون سی جو ہے وہ سہولیات دیتے ہیں، پرماننٹ ریزیڈنس کب ملتا ہے، پاسپورٹ کب ملتا ہے، اور آپ اپنی فیملی کو کتنی ٹائم میں بلا سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس ویڈیو میں ہوں گی۔ اپنی اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیے گا، اور اپنے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو آنے والی جو یوزفل ویڈیو ہیں، کام کی ویڈیو ہیں، ٹو دا پوائنٹ ویڈیو ہیں، وہ بر وقت اور ہر وقت ملتی رہیں گی۔ اور اپنی یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک بھی شیئر کیجیے گا، تاکہ انہیں پتہ چل سکے کہ یہ پروسیس اور یہ سٹیپس کن کن سٹیپس سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے جو ہے وہ کینیڈا کا سائلم ملتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینیڈا کے سائلم آپ کو کیوں ضرورت پیش آتی ہے۔ موسٹلی جو ہوتا ہے آج کل لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ کینیڈا کا ورک پرمٹ لے لیں، کینیڈا میں جو ہے وہ وزٹ ویزا لے لیں، کینیڈا کا اسٹوڈنٹ ویزا لے لیں۔ تو جو کینیڈا کا ورک ویزا لیتے ہیں موسٹلی وہ آپ جانتے ہیں کہ ورک ویزا پر ہی رہتے ہیں، اور آگے پھر اپنے PR کے راستے تلاش کرتے ہیں۔ باقی بات آ گئی کینیڈا کا اسٹوڈنٹ ویزے کی اور کینیڈا کے وزٹ ویزے کی۔ ہم فوکس کرتے ہیں کینیڈا کے وزٹ ویزے پہ اور ٹورسٹ ویزے پہ جو آتے ہیں۔ موسٹلی کیا کرتے ہیں کہ وہ پہلے کوشش تو کرتے ہیں کہ اس کو ورک ویزے پہ ٹرانسفر کر لیا جائے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن چاہیے، پروف چاہیے، اور پھر جا کے تب جا کے امپلائر چاہیے، پھر جا کے وہ جو ہے وہ آپ کو کینیڈا کا ورک ویزا ملتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں سائلم کی طرف۔ تو سائلم جو ہے وہ کون سے لوگ لیتے ہیں، کون سی گراؤنڈز پہ لیتے ہیں۔ موسٹلی بتایا جاتا ہے کہ آپ جا کے سائلم کر لیں، آپ کچھ بھی بول دیں کہ میری جو ہے وہ فلاں جگہ لڑائی ہو گئی، مجھے اپنے علاقے میں میری دشمنی تھی یا مجھے کچھ تھا۔ تو یہ میں آپ کو فوکسڈ رکھوں کہ کینیڈا میں سائلم جو ہے وہ مختلف بنیادوں پہ ملتا ہے۔ ایک نمبر آپ کو ریلیجن کے بیس پہ کہ آپ کو تھریٹ کیا گیا، یا آپ کو جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے پرابلم ہوا اور آپ کو وہ انصاف نہیں مل رہا تھا، آپ کی جان کو خطرہ تھا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پولیٹیکلی جو ہے وہ تھریٹ تھا، اور وہاں پہ آپ کسی بھی کنٹری میں جو رہتے ہیں وہاں پہ آپ کو تھریٹ تھا، اور وہاں پہ آپ کو انصاف ملنے کی امید نہیں تھی۔ آپ بائی ہوک اینڈ کروک کسی طریقے سے یہاں پہ پہنچ گئے۔ تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ جینڈر ڈسکریمنیشن کیا جاتا ہے، یا آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو وہاں کے معاشرے میں جو ہے وہ جسٹس نہیں ہوتا، وہاں کی اسٹیٹ، وہاں کی جو ہے وہ آپ کو جسٹس نہیں ملتا۔ اس قسم کی کئی جو ہے وہ مین بڑی بڑی ریزنز ہیں جس وجہ سے آپ کو سائلم لینے کے چانسز کافی ہوتے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ جب آپ کینیڈا میں آتے ہیں، ویسے کینیڈا ان کنٹریز میں سے ہے، میں آپ کو بتا دوں، جن کا ایئرپورٹ کے اوپر آپ ایئرپورٹ کو ٹچ کر جائیں آپ بائی ہوک اینڈ کروک، تو بھی آپ کو سائلم جو ہے وہ آپ سائلم کے لیے ہینڈز اپ کر دیں، اور وہاں کے کسی بھی امیگریشن آفیسر کو ایئرپورٹ پہ یا ایروپلین پہ بھی آپ بتا دیں کہ مجھے سائلم چاہیے، مجھے ایک چانس یہ دیا جائے، میں نے سائلم لینا ہے، مجھے کچھ پرابلمس ہیں، تو وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آپ کا پروسیس شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو سائلم دے دیتے ہیں، وہیں پہ آپ کو سائلم دے دیتے ہیں اور آپ کا سارا کام لیگل ہو جاتا ہے۔ وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور آپ کی بات سنتے ہیں اور آپ کا کیس لگا لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ وزٹ ویزے پہ آپ آئے ہیں، آپ اپنے کسی بھی قریبی امیگریشن جو ہے وہ آفس میں جائیں گے، وہاں پہ آپ اپنی اپلیکیشن لانچ کریں گے، اور ریٹرن بھی دے سکتے ہیں، آن لائن بھی دے سکتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک رسید پرووائڈ کر دی جاتی ہے، اور آپ کو ٹائمنگ دے دی جاتی ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کی ہیئرنگ کی جائے گی۔ اور اگر آپ کے پاس وکیل نہ ہو، لائر نہ ہو، تو بھی جو ہے وہ گورنمنٹ آپ کو لائر پرووائڈ کرتی ہے، آپ کی بات سنتی ہے، ریٹرن آپ سے لکھتی ہے، پورے A to Z پورے A to Z آپ کے حالات سنتی ہے، ریکارڈ کرتی ہے، اور پھر آپ کو جانے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ جب آپ
ریکارڈ کروا دیتے ہیں. نیکسٹ ٹائم ہیئرنگ ہوتی ہے پھر دوبارہ سے آپ سے مختلف قسم کے کویشچن کرتے ہیں اسی سٹوری کی بیس پہ. اب فوکس یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج نہیں کرنا کہ مجھے فلاں جگہ تھا، مجھے ایسا لگا، میں نے وہ نہیں کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ ایسی بات کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ آپ نے یہ کہا تھا، ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں تھا. نو، آپ نے جو کہا اسٹریٹ فارورڈ کہا اور اسی پہ آپ نے رہنا ہے. جہاں جن تاریخ پہ جن جگہوں پہ آپ کو خطرہ تھا آپ نے انہی جگہوں پہ آپ نے رہنا ہے اور سٹوری بھی آپ کی وہی ہونی چاہیے. یہ تقریباً دورانیہ جو ہے آج کل 1 سال سے 1.25 سال تک لگا رہتا ہے. اگر آپ کے کرسٹل کلیئر سٹوری تھی، انہوں نے آپ کو ٹائم دیا، 2-3 دفعہ ہیئرنگ ہوگی اور وہ لائر آپ کے ساتھ ہوگا اور وہ فری میں آپ کو سروس پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا، اب اس میں سہولیات کیا آ جاتی ہیں کہ آپ وہاں پہ رہیں گے کیسے. جب آپ وہاں چلے جاتے ہیں تو آپ کو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی سورسز ہیں، کچھ چیز آپ کے پاس ایسٹس کیش ہے. تو اگر آپ بتائیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور پروون بھی ہو جائے تو پھر وہ آپ کو کیا کرتے ہیں کہ منتھلی کچھ آپ کو سوشل دینا شروع کر دیتے ہیں، جو 700 کینیڈین ڈالر سے لے کے 800 کینیڈین ڈالر انیشل ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ کو ایجوکیشن بھی دی جاتی ہے، لینگویج کورس کروایا جاتا ہے، ٹائمنگ دی جاتی ہے اور آپ کو میڈیکل جو ہے وہ فیسلٹی فری ہوتی ہے. آپ کا کارڈ بنوا دیا جاتا ہے اور آپ کو منتھلی دیا جاتا ہے سوشل، اور ساتھ آپ کی یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب آ جائیں رہائش کی، ریزیڈنس کی بات، تو وہ ریزیڈنس پرووائڈ نہیں کرتے. ہاں، وہ آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ریزیڈنس ہے، اگر آپ وہ رہنا چاہیں. وہ شیئرڈ ریزیڈنس ہوتی ہے اور موسٹلی ہارڈلی ہی کوئی اس میں رہ سکتا ہے. ہمارے یہاں پاکستانی انڈین یہ، کیونکہ وہاں پہ زیادہ تر نیگروز، یوکرینین، مختلف قسم کے کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں اور وہ ایک کمرے میں 4-4 5-5 آپ کو رہنا پڑے گا. شیئرڈ باتھ روم، شیئرڈ روم، ہر چیز شیئرڈ ہوگی اور وہاں پہ آپ کو وہ شیلٹر پرووائڈ کی جائے گی جب تک آپ کا کیس نہیں چلتا، اور وہاں پہ آپ کو رہنا ہوگا. اور اگر آپ کہیں کہ میرے پاس ریزیڈنس ہے یا میں کچھ ارینج کر لوں گا، اپنے ریلیٹیو، دوست، کسی کی ہاں رہ سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو افورڈ کر سکتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ آپ وہاں پہ رہ سکتے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آج کل ریزیڈنس جو ہے نا وہ کینیڈا میں رہائش مکان بہت مہنگے ہیں. ایون 1700-1800 کینیڈین ڈالر پہ ایک بیسمنٹ جو ہے وہ ملتی ہے، اور اس میں دوسرے ٹیکسز شامل نہیں ہیں. الیکٹریسٹی، ہیٹ اینڈ کول اور انٹرنیٹ اور دوسری فیسلٹیز، واٹر کے بلز جو ہیں وہ شامل نہیں ہیں. سم ٹائم ہوتے ہیں لیکن سم ٹائم نہیں ہوتے. کسی مناسب جگہ پہ یہ کرایہ ہے انٹیریو کے ریجن میں. اب ہم آ جاتے ہیں کہ باقی آپ نے کام کی تو ایک عرصہ تک آپ کو کام کی اجازت نہیں ہوتی، لائک 1 ایئر تک، جب تک آپ کا کیس کا ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا. 1 ایئر لگ جائے، 1.25 سال لگ جائے، 1.5 سال. اب آپ یہ اس میں نہ سمجھیے گا کہ یہ لگنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ فوراً آپ کی فیملی کا پوچھتے ہیں اور آپ کی فیملی بلا لیتے ہیں. یہ صرف وہ وقت ہے جس میں آپ کو وہ کیس ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. کیس ایکسیپٹ کرنے کے بعد آپ کو ورک پرمٹ دیتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اوپن ورک پرمٹ. جو آج کل ایجنٹ حضرات کیا کہتے ہیں کہ جی آئیں آپ کا کینیڈا کا ورک پرمٹ لے کے دیتے ہیں. کینیڈا کا اوپن ورک پرمٹ کسی کو نہیں ملتا ماسوائے اسٹوڈنٹ کے یا سائلم سیکر کے. اپنے کسی دوسرے کنٹری سے بیٹھ کے، انڈیا سے بیٹھ کے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، افغانستان، نیپال، سری لنکا سے بیٹھ کے کوئی آپ کو ایجنٹ کہے کہ آپ کا وہ اوپن ورک پرمٹ بنوا دیتے ہیں، آپ بس بائی ایئر جائیں وہاں پہ اور جہاں چاہے کام کریں. یہ بالکل ایک فیک سٹوری ہے. ایسا کوئی ورک پرمٹ نہیں ہوتا، ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہوتی جس کی بیس پہ وہ آپ کو دلوا سکتے ہیں، کیونکہ جو ورک پرمٹ ہے ایسی کوئی قانونی طور پہ گنجائش ہی نہیں ہے، ان کے کسی کیٹیگری میں ہے ہی نہیں. جو آپ کو کہے گا وہ فراڈ ہوگا. تو یہ کرنے کے بعد جب آپ کا کیس پاس ہوتا ہے پہلی سٹیج پہ تو آپ کو ورک پرمٹ دے دیا جاتا ہے اور آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کام کریں. اگر آپ کو کام نہیں ملے گا تو ہم آپ کو سوشل دے دیں گے. اور وہ گاہے بگاہے آپ کو پوچھتے بھی رہتے ہیں. پہلے نہیں پوچھتے تھے، اب زیادہ تر تنگ کرتے ہیں. تنگ سے مراد یہ ہے کہ آپ نے کہاں اپلائی کیا، کہیں آپ گئے تھے، آپ کام کیوں نہیں کر رہے، آپ کی پرابلم کیا ہے، وہ پھر پروف کرنا پڑتا ہے. اور بہت ہی کوئی ڈھیٹ ہو تو پھر وہ کہے کہ جی میں نے کام بھی نہیں کرنا، میرا دل بھی نہیں کر رہا، بس مجھے یہ کافی ہے، میں پڑا رہوں گا، میں سویا رہوں گا اور مجھے یہ کافی ہے، میں بس چل کرنا چاہتا ہوں. اور یہ ایسا نہیں چلتا. ہاں، وہاں پہ کام جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. اور گورنمنٹ وہاں لوکلی ان کے جو گورنمنٹ ہے ان کے وہ جو سوشل بینیفٹ پرووائڈر ہوتے ہیں وہ آپ سے پوچھتے رہتے ہیں. اور کام آج کل کنڈیشن تو تھوڑی سی ٹف ہے لیکن بہرحال کام مل جاتا ہے. بہت ساری لیبر جابز ہیں
اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو آپ کو مل جاتے ہیں۔ ہاں ایک اور کام جو لوگ کرتے ہیں کہ سوشل بھی لیتے ہیں اور ساتھ چوری چوری کام بھی کرتے ہیں، اور یہ میں آج کل آپ کو بتا دوں کہ بہت زیادہ سختی ہوئی ہے، اور کینیڈین گورنمنٹ بہت میڈ ہے، وہ چھاپے مارتی ہے، بندے کی سیم سے لوکیشن ٹریس کرتی ہے، اس کی ساری چیزیں چیک کرتی ہے کہ اگر وہ کیش پہ کام کر رہا ہے تو آپ ڈپورٹ بھی ہو سکتے ہیں، آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے، آپ کا کیس خراب بھی ہو سکتا ہے، اور آپ کی پی آر جو ہے ڈیلے بھی ہو سکتی ہے، بلکہ وہ آپ کو ہو سکتا ہے پی آر نہ دیں، آپ کا کیس کینسل کر دیں۔ تو یہ اس قسم کے کرائم جو ہے اس کو وہ سیریزلی آفینسو سمجھتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جب آپ یہ پروسیس ہو جاتا ہے تو 1.5 سے 2 سال، آپ 1.5 سال لگتا ہے، سال لگتا ہے، 1.5 سال لگتا ہے، تو وہ کیس آپ کو پھر آپ کو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو پی آر دیں گے، آپ کی باری آ گئی تو آپ کو پی آر مل جائے گا، آپ کا کیس اپروو ہو گیا ہے، کانگریچولیشن، اور آپ کام کریں اور اپنی لائف گزاریں۔ پڑھنا چاہتے ہیں، جو بھی کام کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ایک نارمل لائف میں آ جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سٹے مل گیا۔ تو اس طریقے سے یہ سٹیپ ہوتا ہے۔ اور فیملی کب بلاتے ہیں؟ جب آپ کو پی آر کارڈ مل جاتا ہے، یہ تقریباً 1.5 سال اگلا لگ جاتا ہے، تقریباً 3 سال لگ جاتے ہیں، 3 سوا 3 سال میں آپ کو پی آر کارڈ مل جاتا ہے، پرماننٹ ریزیڈنس کارڈ مل جاتا ہے۔ یہ پاسپورٹ نہیں ہوتا، یہ میں آپ کو بتا دوں، وہ صرف کارڈ ہوتا ہے، مل جاتا ہے۔ تو پھر وہ آپ سے پرٹیکولر لیتے ہیں، آپ کی کوئی فیملی ہے، فیملی میں اب کون کون سے ہیں؟ فیملی میں آپ کے بچے ہو سکتے ہیں، آپ کی مسز ہو سکتی ہے، یا آپ اگر خود خاتون فیمیل گئی ہیں تو وہ آپ کے ہسبینڈ، آپ کے بچے امیجیٹ جو آپ کے ڈیپینڈنٹ ہیں، مطلب جو آپ کے انڈر آتے ہیں، جو آپ ایک فیملی میں ہیں۔ ڈائریکٹ آپ اپنے والدین کو نہیں کر سکتے اس طریقے سے پی آر کے جی میں ان کو بلانا ہے۔ وہ بھی آپ کو اب یہ ان بچوں کو، وائف کو یا ہسبینڈ کو بلانے کے لیے آپ کو پروف کرنا پڑے گا میرے پاس سفیشینٹ فنڈز ہیں، میں انڈیپینڈنٹلی رہ رہا ہوں، میرے پاس مکان ہے، یہ میں ٹیکس دیتا ہوں۔ تو اس طریقے سے وہ پروسیس شروع ہوتا ہے جو کہ 1 سال سے 1.25 سال تک جاری رہتا ہے، اور یہ 4 سوا 4 سال لگتے ہیں ریالٹی میں۔ جب آپ اسائلم دیتے ہیں، آپ کی فیملی میں ری یونیفیکیشن ہوتی ہے، آپ کو اپنی فیملی کو بلا لیتے ہیں اور آپ اپنی نارمل لائف گزارتے ہیں، اتنی دیر میں آپ کا پی آر بھی ہو چکا ہوتا ہے، اور آپ کا جو پروسیسنگ جو ہے وہ پاسپورٹ کی طرف ہو رہی ہوتی ہے۔ موسٹ پروبیبلی 3 سال اور لگتے ہیں ٹوٹل، مطلب یہ ہے کہ 7 سے 8 سال لگ سکتے ہیں آپ کو کینیڈا کا پاسپورٹ لینے میں، اگر آپ اسائلم لیتے ہیں۔ یہ تمام پروسیس تھے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہے تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں، میں فرینکلی جواب دوں گا، اسٹریٹ فارورڈ جواب دوں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی تو اپنی اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔